سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف چیزوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، مختلف سوالات کیا کرتے تھے۔ انہی سوالات میں سے کچھ آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور پھر وہ کئی سوالات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کرتے تھے۔ آج جو ہم سوالات شامل کریں گے وہ اسی طرز کے ہیں، اگرچہ سوالات مختصر ہیں لیکن ایک صحابی حاضر ہوئے، کئی سوالات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ وہ سوالات کیا تھے اور ان کے جوابات کیا تھے وہ آج ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے سوالات اور نبی پاک علیہ السلام کے جوابات۔ پہلے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک بہت عظیم عبادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ میں اس کے علیحدہ علیحدہ اجر اور ثواب بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم مؤذن کو اذان کہتے ہوئے سنو، فرمایا فقولوا تو تم بھی کہو، کیا؟ مثل ما یقول، فرمایا جیسا مؤذن کہتا ہے وہ کلمات تم بھی دہراتے چلے جاؤ، یعنی اذان کا جواب دو۔ اور اس کی تفصیل جاننے کے لیے کس کلمے کے جواب میں کیا کہنا ہے، کس انداز میں کہنا ہے اور اس میں کچھ اضافہ ہے یا نہیں ہے، یہ سب کا سب جاننے کے لیے امیر اہل سنت شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت پیاری کتاب ہے نماز کے احکام۔ اگر اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن جواب دینے کا درست طریقہ بھی انشاءاللہ الرحمن جان لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب مؤذن نے اذان کہی اور سننے والے نے اس کا جواب دیا۔ جب جواب دے لیا اب کیا کہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو۔ اللہ اکبر۔ ایک مقام نبی پاک علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہہ لے اور تم اس کے ساتھ ساتھ دہراتے جاؤ، کلمات کہتے جاؤ، جواب دو، اور ارشاد فرمایا پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّ عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ جو مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا اذان کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ بعض مؤذن اذان سے پہلے ہی درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس میں بھی حرج نہیں۔ حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا
کہ اقامت کے وقت درود شریف پڑھنا سنت ہے، یعنی اقامت کے وقت بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے اور اذان کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں خیال رہے کہ اذان سے پہلے یا بعد بلند آواز سے درود پڑھنا بھی جائز بلکہ ثواب ہے، بلا وجہ اسے منع نہیں کہہ سکتے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اذان کا جواب دیں تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب ہوں گی اور آخرت میں بھی نصیب ہوں گی۔ جو مؤذن ہے، اذان دینے والا جو بندہ ہے، اسے بھی چاہیے کہ اذان دینے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں۔ انشاءاللہ الرحمن اس کی برکتیں نصیب ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا عمر بن عبسہ، آپ حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، انہوں نے سوال کیا، کیا؟ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان یسلم قلبک للہ عز وجل وان یسلم المسلمون من لسانک ویدک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تیرا دل جھک جائے، اور ارشاد فرمایا اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھوں سے محفوظ رہیں، یہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ اس بندے نے پھر عرض کی فَأَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان، ارشاد فرمایا ایمان۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ سوالات اور ان کے جوابات سنتے چلے جائیے اور غور کرتے چلے جائیے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے پیارے انداز میں سوالات کے جوابات ارشاد فرما رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی وَمَل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالی، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، سب کو مانے، سب کو تسلیم کرے۔ فرمایا والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر بھی تیرا ایمان ہو، اس کو بھی تو تسلیم کرے، مانے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یعنی ان باتوں پر یقین رکھنا۔ پھر عرض کی فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر کون سا ایمان افضل ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الہجرت، فرمایا ہجرت۔ انہوں نے عرض کی فَمَا الْهِجْرَةُ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک ہجرت کا وہ کانسیپٹ ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ جب آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ہجرت، یا رسول اللہ ہجرت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تہجر السوء، ارشاد فرمایا تیرا برائی کو چھوڑ دینا، یہ ہے ہجرت۔ برائی کو، گناہ کو، اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہجرت ہے، اور یہ افضل ایمان سے ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بعد ارشاد فرمایا، کیا فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے ثم عملانی ہما افضل الاعمال الا من عمل بمثلہما، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہاں دو عمل ایسے ہیں، فرمایا جو دیگر تمام اعمال سے افضل ہیں، سوائے اس کے جو ان کی طرح عمل کرے، ان کی مثل عمل کرے۔
یعنی جو یہ عمل کرے گا وہ بھی افضل ہے، اور جو ان اعمال کی طرح کوئی دوسرا بندہ عمل کرے گا فرمایا وہ بھی افضل ہے۔ وہ دو عمل کیا ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حجۃ مبرورۃ، فرمایا پہلا عمل جو ہے وہ حج مبرور ہے، اور فرمایا او عمرۃ، اور مبرور عمرہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے اس ایک حدیث پاک میں، اور نبی پاک علیہ السلام نے مبرور عمرہ کا بھی ارشاد فرمایا کہ ان دو اعمال کو کرو، جو یہ عمل کرنے والا فرمایا وہ افضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور اور عمرہ مبرور کی اللہ تبارک تعالی توفیق مرحمت فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبرور، ایمان اور کئی اعمال کی بہت فضیلت ارشاد فرمائی۔ جیسے ایک اور حدیث پاک اس میں سوال بھی ہے اور فضیلت بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ سئل ای الاعمال افضل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے سب سے پہلے جو افضل عمل کا ارشاد فرمایا ایمان باللہ وحدہ، اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھنا، یہ افضل عمل ہے۔ فرمایا ثم الجہاد، پھر جہاد کرنا، ثم حجۃ برۃ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر حج مبرور، اور حج مبرور کا ارشاد فرمایا تفضل سائر العمل کما بین مطلع الشمس الی مغربها، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور حج مبرور تمام اعمال پر ایسی فضیلت رکھتا ہے، اس کا اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، ارشاد فرمایا جیسے سورج طلوع ہونے اور غروب کے درمیان ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ایسے جو ہے وہ حج مبرور تمام اعمال پر ایسے ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے سورج طلوع ہونے اور غروب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج مبرور کی عظمت اور رفعت کو مثال کے ذریعے سمجھایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے۔ ایسے ہی حج مبرور کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا وما برہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبرور سے کیا مراد ہے، یا اس حج کی نیکیاں کیا ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا حج جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے، ستھری گفتگو ہو۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے فرمایا جس میں کھانا کھلایا جائے اور سلام عام کیا جائے، اللہ اکبر۔ حج کی نیکیوں میں سے یہ نیکی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کھانا کھلائے اور ساتھ میں ارشاد فرمایا سلام کو عام کرے، اچھی گفتگو کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویسے تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سلام کو عام کرے اور اسی طرح اچھے اخلاق کو اپنائے، گفتگو کا انداز ستھرا، سادہ اور بہترین ہونا چاہیے کہ سننے والے کی طبیعت خوش ہو جائے، اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ایسا ہی ہوا کرتا تھا، اور خاص طور پر وہ حضرات جو حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اللہ اکبر، جو حج کی سعادت پانے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں تو بالخصوص اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج مبرور کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ جس کے اندر کیا ہے، کھانا کھلانا بھی ہو اور ایسے ہی اچھی گفتگو کرنا ہو، سلام کو عام کرنا ہو، کیا ہی اچھا ہو، کیا ہی اچھا ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہ بندہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اور یہ تینوں کام اس نے اپنے آپ پر لازم کر لیے ہیں کہ میں مسلمان جو بھوکے ہوں گے انہیں کھانا بھی کھلاؤں گا، سلام کو بھی عام کروں گا، اور اسی طرح گفتگو کا جو انداز ہے وہ بھی بہترین ہوگا، ستھرا ہوگا۔
برے الفاظ سے، برے انداز سے، برے طور طریقوں سے اپنے آپ کو بچائے بندہ، اور حج کر کے جب پلٹ رہا ہو تو واقعی پہلے سے بہتر حال میں پلٹ رہا ہو، جو کہ حج مبرور کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں حج کے حوالے سے چند اور روایات جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی کس قدر فضیلت ذکر فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے، پانی میل کے اثر کو ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی حج بھی بندے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جہاں حج مبرور پر بہت کچھ علماء نے کلام کیا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے، یا وہ حج جس میں ریا، نام و نمود، دکھاوے سے پرہیز کرے بندہ، عمل جو بھی کرے فقط صرف اور صرف اپنے خالق و مالک کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ اس کام سے میرا رب راضی ہو جائے۔ اور ایسے ہی حج مبرور وہ ہے کہ جس میں حاجی کا دل نرم کر دے، جو حج، اللہ اکبر، حاجی کے دل کو نرم کر دے، اس کے دل میں سوز اور آنکھوں میں تری رہے، اللہ اکبر، اللہ کے خوف سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ڈر سے آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے۔ فرماتے ہیں حج کرنا آسان ہے، حج سنبھالنا مشکل ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے، بالخصوص وہ حضرات جو حج کی سعادت پا رہے ہیں، اسی سال پا رہے ہیں، انہیں تو ضرور ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سننا چاہیے کہ حج مبرور ہے کیا، اور پھر اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ میں بھی وہ حج کروں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مبرور ہو، جسے مقبول حج کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دولت عطا فرمائے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ روایات میں یہ بھی ہے کہ حج مبرور وہ ہے جو لڑائی جھگڑے سے خالی ہو، لڑائی جھگڑا نہ کرے بندہ اس کے اندر، اور صحیح انداز میں ادا کیا جائے۔ جی ہاں، جو اس کے ارکان ہے اس کو درست انداز میں جو ہے وہ بندہ کرنے والا ہو، تو فرماتے ہیں کہ ایسا حج مبرور ہوا کرتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حج ہی کے حوالے سے ایک اور بہت پیارا سوال ہے، یہ ہے کہ اس کا سوال کس سے، آئیے شامل کرتے ہیں اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث پاک کے، فرماتے ان داود النبی علیہ السلام قال الہی ما لعبادک علیک اذا ہم زاروک فی بیتک، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت پیارے نبی حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ السلام، اللہ اکبر، فرماتے ہیں حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے عرض کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، کیا؟ الہی، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے میرے الہ، کیا؟ مالی عبادک علیک، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تیری بارگاہ میں تیرے اس بندے کے لیے کیا ہے؟ کس بندے کے لیے؟ جو تیرے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، مولا جو کعبۃ اللہ المشرفہ، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، یہاں طواف کے لیے، یہاں حج کی ادائیگی کے لیے، عمرہ کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، مولا اے میرے خالق، اے میرے مالک، تیری بارگاہ میں ان بندوں کے لیے کیا ہے؟ کیا اجر عطا فرمائے گا، کیا ثواب عطا فرمائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کس نے پوچھا؟ حضرت داود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا۔ فرماتے ہیں حضرت داود علیہ نبینا وعلیہ السلام کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان لکل زائر علی المزور حقا، اللہ اکبر، فرمایا ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی کے گھر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ جو مہمان کا حق ہے وہ اس گھر کے مالک پر ہوا کرتا ہے، میزبان پر ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے نبی علیہ السلام حضرت داود علیہ السلام، ہر وہ بندہ جو کسی سے ملنے کے لیے آتا ہے، گھر میں زیارت کرنے کے لیے آتا ہے، تو ارشاد فرمایا کہ ہر مہمان کا میزبان پر حق ہوتا ہے، اور اے داود میرے مہمانوں کا مجھ پر حق ہے کہ
کہ میں دنیا میں انہیں عافیت عطا فرماؤں اور جب آخرت میں ان سے ملوں تو ان کی مغفرت فرما دوں۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر ایمان افروز بات ہے۔ فرمایا کہ دنیا میں انہیں عافیت عطا فرماؤں اور جب آخرت میں وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ارشاد فرمایا، بخشش ہے ان کے لیے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کریں، اللہ کے گھر کا جو بندہ مہمان بن رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش کے اسباب پیدا فرما رہا ہے، تو پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اعمال وہ کرے، نیکیاں وہ کرے جو اللہ تبارک تعالی کی رضا کا ذریعہ اور سبب قرار پائیں، اور اپنے آپ کو ہر اس کام سے، ہر اس انداز سے بچائیں جو اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کر دینے والا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ میں بہت سارے کاموں کے فضائل کو بھی ذکر فرمایا۔ بعض وہ ہیں کہ جو اچھے نہیں تھے، ان سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ وہ چیزیں جن سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا، ان سے رک جائیں، اور جنہیں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا انہیں کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ الرحمن پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پانے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال